الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذی جاب الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ہم اپنے ان ہفتہ وار دروس میں 30ویں سپارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور 30ویں سپارے میں ہم آج سورہ فجر، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان یا موضوع اگر ہم قرار دیں تو موضوع ہے
عزت اور ذلت کا معیار، یعنی ہم کسی انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ عزت والا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے اسے عزت والا کہا ہے تو کس بنیاد پر ہم نے اسے عزت والا کہا ہے؟ اور اسی طریقے سے ہم نے کسی انسان کے بارے میں کہا کہ وہ ذلیل ہے، خوار ہے، تو کیا بنیاد ہے جس کی بنا پر ہم نے اسے ذلیل اور خوار جو ہے وہ قرار دیا؟ یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ یہ دونوں چیزیں انسانوں کے ساتھ ہیں، کوئی عزت والا ہے، کوئی ذلت والا ہے۔ تو آج اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک عزت والا کون ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک ذلت والا کون ہے، تاکہ ہم اپنے جو وہ معیار ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا ان کو ہم جو ہے وہ پرکھ سکیں، جانچ سکیں، یعنی دونوں کو سامنے لائیں۔ اگر ہمارا معیار جو ہے وہ جس کو ہم معیار قرار دیتے ہیں وہ درست نہیں ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کریں، اور اگر درست ہے تو پھر الحمدللہ شکر کریں اللہ کا۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پر جو ہے وہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ ہے، پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے مشرکین عرب کے بارے میں۔ مشرکین عرب جو ہیں، یا مشرکین مکہ کہہ لیں، مکہ عرب ایک ہی بات ہے، ان کے بارے میں عام طور پر ہمارا جو تصور ہے یا ہمارا جو خیال ہے، ہم انہیں مشرک کہتے ہیں، لیکن مشرک کہتے وقت ہمارے ذہن کے اندر ان کا تصور جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے جیسا کچھ ہم ہندوؤں کے بارے میں سمجھتے ہیں یا سکھوں کے بارے میں سمجھتے ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، اگر آپ ان کے پیچھے جائیں، یعنی ان کے پیچھے تاریخ میں جائیں، تو یہ ان کا سلسلہ نسب یا ان کا جو یہ مذہب کا معاملہ تھا، یہ کہاں جا کر جڑتا ہے؟ یہ جڑتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور وہ دونوں بہت بڑے موحد تھے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے سارے پیغمبر موحد ہی تھے، لیکن بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو پھر بہت زیادہ قرآن حکیم میں بہت وضاحت کے ساتھ آیا کہ وما کان من المشرکین۔ اب وہاں سے بات چلی ہے اور چلتے چلتے اس میں خرابیاں آنا شروع ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو کئی ساری چیزیں وہی چل رہی ہیں جو اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی تھی۔ البتہ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ داخل کر لی تھی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ مسجد کا احترام، پھر مسجد کی آباد کاری، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھی تھی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے، مسجد حرام، اور اس کے وہ متولی ہیں، اس کے جو ہے وہ اس کی آباد کاری وغیرہ جو ہے اس کا وہ خیال رکھتے ہیں، اس کی حرمت۔ پھر یہ حدود حرم، یہ محترم ہے، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟
آج بھی محترم ہے، اس وقت بھی محترم تھی۔ مسجد کی آباد کاری مسلمان بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عمرہ ہم کرتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، اور وہ بھی کرتے تھے۔ ہم نے تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا، انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دیکھیں، ہم نے بھی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی وہ روایات سے جو ہے وہ لیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہمارے لیے بھی محترم ہیں، ان کے لیے بھی محترم تھے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں ان کی نماز کا بھی ذکر آتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نماز نہیں ہے۔ سورہ انفال کے اندر ہے ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ، ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں۔ لیکن بہرحال صلات تو ہے نا، جس کو وہ صلات کہتے ہیں، تو وہ صلات کہاں سے انہوں نے یہ بھئی اس میں خرابیاں پیدا کر لی ہوں گی نا، بس یہی بات ہے نا۔ صلات کا تو وہاں سے ہی چلی ہوئی ہے نا۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کون زکوٰۃ نہیں دیتے؟ مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ نے زکوٰۃ کیوں دینی ہے؟ اصل میں سورہ مریم کے اندر یا سورہ طٰہٰ کے اندر، میرے خیال سورہ مریم ہی کے اندر ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ تو ہمیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے؟ تو بہت سارے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور زکوٰۃ تو اس سے بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ نہیں دیتے، صاحب زکوٰۃ مالی حیثیت ہونے کے باوجود نہیں دیتے۔ تو اسی طرح کا ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح اور بہت سارے قربانی آج ہم کرتے ہیں، وہ اس وقت کرتے تھے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں تھے۔ تو یہ سمجھ لیں، جب ہمارے سامنے یا ہمارے ذہن کے اندر مشرکین مکہ آئے تو مشرکین مکہ کو آپ ان کی طرح نہ سمجھیں۔ پھر وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو یہ شریک جو ہے نا یہ ساتھ نہیں دیے تھے، یہ انہوں نے خود اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیے۔ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہر پیغمبر کے بعد اس کی اگلی نسلیں جو ہے نا ان میں آہستہ آہستہ بگاڑ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ خرابی تک بات پہنچ جاتی ہے، بس یہی حال ان کے ساتھ تھا۔ اور سارا کچھ نہیں بدلتا، بہت کچھ بدلنے کے باوجود بھی، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ یہودی ہیں، وہ آج بھی سارا کچھ تو نہیں بدلا انہوں نے، عیسائیوں نے سارا کچھ نہیں بدلا، تو ان کا بھی جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں بدلا تھا۔ بہرحال یہ اگر آپ سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ درس بھی سمجھ آ جائے گا۔ اب اصل کے اندر اس صورت کے آغاز میں کچھ قسمیں یا گواہیاں پیش کی ہیں اللہ نے، اور چونکہ یہ صورت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے بالکل آغاز کے دو تین چار سال میں سے کوئی ٹائم ہے صورت کے نزول کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کچھ ایسے اوقات کی گواہیاں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین عرب یا مشرکین مکہ جو تھے ان کے نزدیک بھی ان کی اہمیت تھی، وہ ان کے نزدیک بھی متبرک تھے۔ ظاہر بات ہے تبھی تو یہ گواہیاں جو ہیں ان سے متعلق ہوں گی نا۔ اگر وہ اوقات یا وہ ایام جو ہے وہ متبرک نہ ہوں ان کے نزدیک، تو پھر یہ گواہیاں جو ہے وہ
ان کے لیے جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ بے مقصد ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو گواہیاں پیش کی گئی ہیں یہ ان سے متعلق ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں ان سے متعلق ہیں. فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی یا گواہی ہے فجر کی. یہ کون سی فجر ہے جس کی گواہی ہے؟ یہ فجر ہے 10 ذی الحجہ کی، یعنی 10 ذی الحجہ جو ہے فجر کے بعد قربانیاں کی جاتی ہیں. ایام حج میں 10 ذی الحجہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ قربانیاں کی جاتی ہیں. اور جو ہے وہ اس سے پہلے کی جو فجر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی گواہی، اس کو بطور گواہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لایا ہے کہ دیکھو. اب ذرا نوٹ کر لیں کہ مشرکین مکہ 10 ذی الحجہ کو فجر کے بعد جو ہے وہ قربانیاں کرتے ہیں. تو یہاں ظاہر بات ہے کہ یہ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کسی، ٹھیک ہے انہوں نے شریک بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن سب سے اوپر تو ان کے ہاں بھی جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنا تعلق جو ہے وہ شریکوں کے ذریعے سے تو جوڑتے ہی ہیں نا، ویسے نہیں. تو فرمایا کہ والفجر، گواہی ہے، قسم ہے فجر کی. اور پھر آگے فرمایا ولیال عشر، اور گواہی یا قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ کی فجر ہے اس سے پہلے کی جو 10 راتیں ہیں ان کی گواہی جو ہے وہ یا ان کی قسم یہاں جو ہے وہ دی جا رہی ہے، یا اس کی قسم کا ذکر ہے. ظاہر بات ہے یہ 10 راتیں ان کے لیے بڑی متبرک ہوتی تھی. اور جس طرح ہمارے ہاں رمضان کی 10 راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان کا بڑا احترام ہے، ہم اضافی عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے ہاں بھی یہ متبرک تھی. آگے فرمایا والشفع والوتر، یہ جو ہے وہ اس کو طاق اور جفت، اصل کے اندر یہ کچھ روایتوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. یہ رات کے اندر جو نماز ہے نا اس کا بڑا درجہ ہے، جسے ہم تہجد کی نماز جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کا بڑا درجہ ہے. اور اس کے اندر پھر طاق اور جفت سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر جو پڑھا کرتے تھے نا، تو وتر تو ویسے ایک کو ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2 یعنی جفت 2 سنتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے ساتھ ملاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یا 2 رکھتے اور اس کے ساتھ ملاتے تھے. تو یہ طاق اور جفت. واللیل اذا یسر، اور اب چوتھی گواہی یا چوتھی قسم آ رہی ہے رات کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جس وقت کے وہ گزرنے لگے، جانے لگے. اب ظاہر بات ہے کہ جب رات گزرتی ہے تو دن چڑھتا ہے، روشنی آتی ہے، جو ہے نا وہ اندھیرا دور ہوتا ہے، اجالا جو ہے وہ آ جاتا ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو پیغمبر کے آنے سے، یعنی اب تو نہیں آئے گا نا، پچھلی بات ہو رہی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے تو اس کے آنے سے جو گمراہیوں کے اندھیرے تھے
وہ مدم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر جو ہدایت لے کر آتا ہے یا آتا تھا وہ سورج کی مانند ہوتی تھی، جیسے سورج کے سامنے پھر رات جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، اسی طرح اس ہدایت کے سامنے گمراہی جو ہے وہ جو ہے وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تین جو ہے وہ گواہیاں یا قسمیں جو ہیں، اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ واللیل اذا یسر، رات کی گواہی ہے، کہ یعنی جس وقت وہ جا رہی ہوتی ہے نا، وہ فجر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فجر کے ٹائم جس وقت ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، لیکن جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ روشنی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مطلب جب ہم جا رہے ہیں اس وقت ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب روشنی ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی جو ہے نا وہ ایک گواہی ہے کہ یہ اندھیرا اب زیادہ دیر نہیں چلے گا، اب روشنی ہو جائے گی، گمراہی اب زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی۔ آگے فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا یہ جو قسم ہے، کیا اس میں جو لوگ عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے ہیں، کیا اس کے لیے اس کے اندر کوئی سبق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سبق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سبق تو ہے، اگر وہ سبق لینا چاہیں، یہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سبق لینا چاہے تو سبق تو اس کے اندر ان کے لیے موجود ہے۔ اب آگے فرمایا کہ جنہوں نے سبق نہیں لیا، یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا مگر سبق نہیں لیا انہوں نے، جس طرح وہ مشرکین مکہ سبق نہیں لے رہے تھے، اسی طرح فرمایا کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو مشرکین مکہ سبق نہیں لے رہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پہلے سبق نہیں لیا تھا ان کا کیا بنا تھا۔ تو فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کی طرف پیغمبر آئے، لیکن کافی پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو جٹلایا، اور آخر کے اوپر پھر سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ قوم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی یہ قوم۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تیرے رب نے جو ہے وہ کیا کیا تھا قوم عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، ارم اصل کے اندر ویسے اس کے بارے میں کئی رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ عاد ایک انسان کا نام تھا، آدمی کا نام تھا، جس کی اولاد پھر جو ہے وہ آگے وہ قوم جو ہے وہ عاد ہی کہلانے لگ گئے، قوم ہی وہ عاد کہلانے لگ گئے۔ اور ان کے جو حکمران ہوتے تھے ان کا جو لقب تھا وہ ارم تھا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا فرعون، نمرود، تو یہ جو ہے نا وہ نام نہیں ہے بلکہ ان کی ڈیزیگنیشن، وہ جس طرح ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں صدر، اب صدر کسی کا نام تھوڑی ہوتا ہے، یا وزیر اعظم ہم کہتے ہیں، تو وہ کسی کا جو ہے وہ نام نہیں ہے، لیکن اس کا عہدہ ہے، جو ایک پہچان اس کی، اس طرح ارم۔ اور یہ قوم جو تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتیں دی تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اور بڑی بڑی تعمیرات جو وہ کرتے تھے، اور تعمیرات کے اندر پھر بڑے بڑے ستون بھی بناتے تھے۔
تو فرمایا ارم ذات العماد، وہ ارم کے مطلب یہ ہے کہ بادشاہ، ارم کے حکمران جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ جن جیسا جو ہے وہ شہروں کے اندر پیدا نہیں کیا اللہ نے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے طاقتور صلاحیتوں والے لوگ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے نہیں پیدا کیے، بہت صلاحیتیں اور طاقتور لوگ تھے ہم نے جو پیدا کیے۔ اب یہ قوم عاد کی بات ہی چل رہی ہے۔ اب آگے قوم عاد کی بات تو یہاں مکمل ہو گئی کہ یہ قوم عاد کیا تھے، ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آگے دوسری قوم کا ذکر، جس نے پیغمبر جب روشنی لے کر آیا تو اس نے پیغمبر کی اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے جب وہ گمراہی کو، اندھیرے کو ترجیح دی، جس طرح کے مکہ والے کر رہے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور پھر سمود، یہ عاد ختم ہوئے، مارے گئے، تو اس کے بعد پھر جو قوم اٹھی وہ سمود تھی۔ اور قوم سمود جو ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ وہ جو ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانی کہتے ہیں، اور صالح علیہ السلام پھر کی قوم جو ہے نا وہ سمود بھی کہلاتی ہے اور عاد ثانی بھی کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ سمود جو پہاڑوں کو تراشتے تھے اور وادی کے اندر جو وہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، ان کا بارے میں تم نے نہیں سنا کہ ان کی طرف بھی پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے بھی پیغمبر کی بات نہیں سنی تھی۔ پھر وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور ایک بہت بڑا سرکش حکمران، ایک حکمران نہیں، ان کی بھی پیچھے وہ لائن ہی تھی نا، ایک کے بعد ایک فرعون آتا تھا۔ تو وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون وہ میخوں والا، اصل کے اندر جو ہے وہ ایک عام بات مشہور ہے کہ میخوں والا اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو گاڑ دیتا تھا۔ مثال کے طور پر دیوار کے ساتھ یا کسی درخت کے ساتھ کسی انسان کو گاڑنا ہے تو وہ میخیں لگا دیتا تھا، کیل جسے کہتے ہیں، یہ لگا دیتا تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے ایسا بھی کرتا ہوگا، لیکن ایک دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جب کیونکہ اس کا زمانہ جو تھا نا وہ بڑی فوج، بڑا لشکر کا زمانہ تھا، لشکر لے کر چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی وہ لشکر لے کر چلا۔ تو ظاہر بات ہے آج کے زمانے اور اس زمانے میں فرق ہے۔ آج تو ہوائی جہاز ہے، ریل ہے، ٹرک ہیں، گاڑیاں ہیں، اور فوج کسی جگہ جاتی ہے تو پیچھے سے اس کو جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ پیچھے سے انٹیکٹ رہتی ہے، پیچھے سے اس کو جو ہے وہ ملتا ہے، راشن بھی پیچھے سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر جو ہے وہ پھر ایسا نہیں تھا، لہٰذا جو کچھ بھی لے کر جانا ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے کر جانا ہے، اور اپنے ساتھ اونٹ ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، ان کے اوپر لادنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک چیز یہ تھی کہ اب وہ لشکر نے کسی جگہ دوپہر کے وقت رکنا ہے، پڑاؤ کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، کوئی کسی بڑے علاقے میں اس نے ٹھہرنا ہے تو خیمے لگائے گا، تو خیمے لگائے گا تو ایک خیمے کو کم از کم 4 قلعے چاہیے، یعنی اس کے وہ چاروں کونوں کے اوپر قلعہ لگے گا تو ہر کونے کے ساتھ رسی بندھے گی، تب جا کر جو ہے وہ پھر خیمہ کھڑا ہوگا۔ تو اب یہ قلعے جو ہے وہ ان کو ساتھ لے جانے پڑتے تھے نا، کہیں ایسے رستے میں تو نہیں ملتی پھر یہ چیزیں، لہٰذا کئی سارے اونٹ یا گھوڑے گدھے جو تھے نا ان کے اوپر وہ قلعے لدے ہوئے ہوتے تھے، تاکہ جہاں رکیں گے وہاں وہ اس کو جو ہے وہ گاڑیں گے اور اس طرح لشکر جو ہے وہ آرام کر لے گا۔ تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ
قلوں والا، پنجابی میں تو قلعہ ہی کہتے ہیں لیکن اردو میں کیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح جو ہے وہ کیلوں والا یا میخوں والا فرعون اس کو جو ہے وہ کہا گیا. اس کے اصل میں لشکر کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا بڑا لشکر ہوتا تھا، کتنا وہ قوت والا تھا کہ اس کے قلعے ہی اتنے ہوتے تھے کہ وہ اسی سے مشہور ہو گیا. تو فرمایا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون میخوں یا کیلوں والا. اب ذرا نوٹ کریں کہ یہاں 3 مختلف قوموں کا ذکر آیا ہے. ایک قوم عاد، دوسری قوم سمود اور تیسری قوم فرعون. اور تینوں وہ قومیں جن کی طرف پیغمبر آئے. فرعون کی پاس کون آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. تو تینوں نے ہی کیا کیا تھا؟ سرکشی کی، پیغمبروں کی بات نہیں سنی، پیغمبر جو ہدایت لے کر آئے اس سے منہ موڑ لیا، اور یہی کر رہے ہیں مکے والے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ الذین طغوا فی البلاد. یہ سب وہ تھے، عاد، سمود، فرعون یا قوم فرعون. یہ کون تھے؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں کے اندر فساد مچا رکھا تھا. طغیانی. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کر رکھی تھی علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر. اور آگے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور خوب کیا ہوا تھا انہوں نے فساد. ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ات چک دینا پوری، یعنی پورا بھرپور انہوں نے جو ہے وہ فساد کیا تھا جتنا ہو سکتا تھا. تینوں کے بارے میں الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. اچھا، یہاں فساد کے بارے میں تھوڑا سا ہم سمجھ لیں. فساد کیا ہے؟ دیکھیں، فساد وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں نے اپنا جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ عرض کیا تھا اللہ کے سامنے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ سورہ بقرہ کا تیسرا بلکہ چوتھا رکوع جو ہے نا اس میں ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا؟ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا وہاں کہ وہ فساد نہیں کرے گا. البتہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر جب دوسرا سپارہ ختم ہوتا ہے نا، تو جہاں طالوت اور جالوت کا ذکر آتا ہے، تو وہاں طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ طالوت جو تھا اس نے شکست دی تھی جالوت کو، اور جو ہے نا وہ جالوت مارا گیا تھا. گویا کہ جالوت اور اس کا لشکر شکست کھا گیا، اور فاتح ہوئے طالوت اور اس کا لشکر. یہ اللہ والوں کا لشکر تھا طالوت اور اس کے ساتھی، اور وہ دوسرا جو تھا وہ آپ سمجھ لیں شیطان کا لشکر تھا، وہ ہار گئے. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کو جو فساد کر رہے ہوں اور ان کو نہ روکے، دفع نہ کرے، ہٹائے نہ، کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے جو اصلاح کرنے والے ہوں، لفسدت الارض لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، زمین تو پھر بھر جائے فساد سے. مطلب یہ ہے کہ اللہ فساد جو ہے وہ ایک حد تک، جیسے کہتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن ہے وہاں تک برداشت کرتا ہے، پھر کسی کو اٹھا دیتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہ جو ہم نے ذکر پڑھا نا فرعون کا یا قوم عاد کا، قوم سمود کا،
یہ اس وقت تک جو بھی ہوا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب اس طرح بھی آیا، جیسا فرعون کے اوپر آ گیا، یا قوم عاد کے اوپر آیا، قوم سمود کے اوپر آیا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سزا آئی ہے یا فساد کو ختم کیا گیا ہے، تو وہ ختم کیا گیا اسی طرح جیسے طالوت کے ذریعے سے جالوت کا فساد ختم کیا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے مکہ کا یا عرب کا فساد جو ہے وہ ختم کیا گیا، اور آئندہ کے لیے یہ اصول بنا دیا کہ جو ہے وہ اب یہ فساد جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ختم ہوگا کہ انسانوں میں سے ہی جو ہے وہ انسان اٹھیں گے. سورہ بنی اسرائیل کے آغاز کے رکوع میں، پہلے رکوع کے اندر جو ہے نا، وہ بڑا ذکر ہے بنی اسرائیل کے فساد کا. لیکن فساد کو ختم کرنے کے لیے ٹائٹس رومی آیا، بخت نصر آیا، لیکن اللہ کی طرف سے اوپر سے عذاب نہیں نازل کیا گیا. تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اصول ہے. اب یہ فساد کے بارے میں اصل کے اندر جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ ذرا میرے ذہن سے نکل گئی. دیکھیں، فساد جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک گھرانہ ہے، تو اس گھرانے کا سربراہ جو ہے وہ اپنے گھر میں امن رکھنے کے لیے کچھ نظم و ضبط اور کچھ قواعد بناتا ہے. فی الحال آپ اس بات کو ذہن سے نکال لیں کہ وہ گھرانہ جو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی گھرانہ ہے، تو ظاہر ہے گھرانے کا سربراہ جو ہے وہ اپنے گھر میں کچھ نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے کچھ اصول وضع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. اب جو ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ فساد کرتا ہے، اس کے نزدیک وہ فساد کرنے والا ہے. اسی طریقے سے قبیلہ بن جاتا ہے. اب قبیلے کا جو بھی سردار ہے وہ اپنے قبیلے کے اندر نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے جو اصول وضع کرے گا، تو جو بھی ان اصولوں کے خلاف چلے گا اس کے نزدیک وہ کیا ہے؟ فسادی ہے، فساد کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک ملک ہے، ایک ملک کے اندر ریاست ہے، اس کے حکمران ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ اصول بناتے ہیں نا، ضوابط بناتے ہیں تاکہ جو ہے وہ امن رہے. اب جو شخص حکومت کے یا حکمران کے اس اصول یا ضابطہ جو ہے اس کے خلاف چلتا ہے، وہ فساد کرنے والا ہے. اب اسی طرح سمجھ لیں، اس سے اوپر جائیں کہ اس پوری کائنات کا بھی ایک حاکم ہے، اور میں وہ کہا کرتا ہوں حاکم نہیں بلکہ احکم الحاکمین ہے. سب حاکم اس کے نیچے ہیں. اگر کوئی حاکم، بے شک وہ گھر کے لیول کا ہو یا قبیلے کے لیول کا ہو یا وہ کسی ریاست کے لیول کا ہو، اور وہ اس کی حکم عدولی کر رہا ہے یا اس کے حکم کے برخلاف اپنی حکمرانی جو ہے وہ اس کو قائم کیا ہوا ہے اس نے، یا چلا رہا ہے، یا مطلب ایسا حکم جاری کر رہا ہے جو حکم اس کے حکم کے برخلاف ہے، یعنی اگر اس گھریلو حاکم یا قبیلے کا جو حاکم ہے یا ملک کا جو حاکم ہے اس کی بات مانے تو نافرمانی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو یہ فساد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تو یہ فساد ہے. لہذا اصول یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ عوام جا سکتے ہیں، نہ حکمران جا سکتا ہے، نہ گھریلو حکمران، نہ قبیلے کا حکمران، نہ ملک کا حکمران. تو یہ فساد ہے. اب یہ جن تینوں کا ذکر ہے، انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور پیغمبروں کی بات وہی تھی جو اللہ کی بات تھی. لہذا
یہ فسادی تھے، فاکثروا فیہا الفساد، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ خوب کیا ہوا تھا فساد، اصلاح کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو آگے کیا فرمایا؟ تو وہ گویا کہ ریڈ لائن تک پہنچ گئے وہ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو پھر آپ کے رب نے ان کے اوپر جب وہ عذاب کا کوڑا دے مارا. ان ربک لبالمرصاد، لوگوں، مکے والوں بھی اور دوسرے لوگوں بھی سن لو، ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب جو ہے نا، اصل میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر سب کو سمجھایا جا، ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. مرصاد، اس کو جو ہے نا وہ عام طور پر ترجمے کے اندر بھی یہ لکھا جاتا ہے گھات لگانا. مثال کے طور پر ہندوستان کی کوئی فوجی جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں نا، تو یہاں کا کوئی فوجی ہے، یا کچھ فوجی ہیں چوکی پر ہوتے ہیں نا، ان کی نظر میں آ گئے وہ، تو اب فوراً وہ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو چھپائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں گے، وہ جو ہندوستان کے آ رہے ہیں اپنے آپ کو چھپائیں گے تاکہ ہمارا ان کو پتہ نہ چلے اور وہ ہماری رینج میں آ جائیں، اور رینج میں آ جائیں تو پھر ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں. تو گویا کہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اگر ہم فساد کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بات سمجھ لو، تم بطور فرد کر رہے ہو یا تم پوری قومی فساد کے اندر جب وہ مبتلا، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، اور جیسے ہی تم اس لائن تک پہنچے، وہ ریڈ لائن تک پہنچے، تو بس پھر وہ کیسے آیا؟ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب نظر رکھے ہوئے ہے، پھر کوڑا آ جائے گا، پھر کوئی عذاب کا اللہ کا، لہذا سنبھلو. اب یہ جو اس کے بعد اب وہ جو موضوع جو ہم نے میں نے عرض کیا تھا نا کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوڑا کھا لیتا ہے، اصلاح نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کا کوڑا آ لگتا ہے اور وہ اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کا مسئلہ تو یہ ہے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب اس کا رب اسے پرکھتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کی جانچ کرتا ہے. ابتلا، پرکھنا، امتحان لینا. فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کا حال تو یہ ہے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، تو جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، پرکھتا ہے. امتحان کے بعد فیل پاس کرنا ہے اس نے، یہ نوٹ کر لے. تو کیا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو اس کا اکرام کرتا ہے. اکرام سے کیا مراد ہے؟ عزت دیتا ہے. اور وَنَعَمَهُ، اور اس کے اوپر اپنی نعمتیں کرتا ہے. یہ کس لیے اکرام کیا اور کس لیے نعمتیں کی؟ امتحان کے لیے. امتحان کے لیے اس کا اکرام کیا اور اس کو کیا کیا؟ نعمتیں دی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے عزت دی. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اب دوسری طرف کیا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب پھر اس کا یا کسی اور کا امتحان لیتا ہے، پرکھتا ہے، اسے جانچتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کا رزق کم کر دیتا ہے. قدرہ
کم کر دیتا ہے. پہلے زیادہ دیا نا، اب کم کر دیا، اب اس کو فاقے آ رہے ہیں، تنگی ہو رہی ہے. فقدر علیہ رزقہ، تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اہانن، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اہانت، بے عزتی، میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا. فیقول ربی اہانن. اب یہ سمجھ لیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پہلے تو بات یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ کون ہے؟ اس کا عقیدہ خراب ہے؟ اس کا عقیدہ خراب نہیں ہے، یہ تو موحد ہے، توحید کے اوپر قائم ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے رب نے مجھے عزت دی. جب دیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ تو نہیں کیا مجھے فلاں پیر نے دیا، مجھے فلاں جو ہے وہ مزار والے نے دیا، یا مجھے فلاں بت نے دیا. کس نے دیا؟ مجھے اللہ نے دیا. تو جب لے لیا تو پھر کیا کہا؟ مجھ سے اللہ نے لے لیا. تو یہ تو توحید ہے نا، توحید اسی کو کہتے ہیں. ویسے سورہ آل عمران کے اندر 26 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ایسے کہا کرو، تو عز و من تشاء و تذل و من تشاء، کہ تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، ذلیل کرے. تو اس نے تو یہی کہا نا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی اور میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. تو یہ پھر توحید کے اوپر تو کھڑا ہے نا. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب ذرا پھر اس کو ذہن میں لے آئیں کہ پہلے اسے امتحان کے لیے دیا، عزت دی اور انعامات دیے، تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے عزت دی. اور پھر جب اسے محروم کیا تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کلا، بالکل نہیں. اس کو اتنا ہی، بالکل نہیں. مطلب یہ ہے کہ کیا بالکل نہیں؟ کہ جو تو سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے عزت دی ہے، اور پھر جس کو یا تجھے ہی کسی وقت جو ہے وہ پھر نیچے لے آیا، تو تم نے یہ سمجھا مجھے ذلیل کیا. یہ نہیں کیا میں نے، ایسا نہیں ہے. کلا، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. آگے مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. تم نے یتیم کا اکرام نہیں کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے تو تجھے دیا تھا، عزت بھی دی، نعمتیں بھی دی، اور کس لیے دی تھی؟ تیرا تھا ٹیسٹ، امتحان تھا نا. تو جو تجھے دیا تھا وہ سارا تیرا تو تھا ہی نہیں. اس میں دوسروں کے بھی حقوق تھے، کوئی یتیم مسکین، ان کے بھی حقوق تھے. تو ہو گیا فیل. یعنی وہ جو تجھے دیا تھا وہ انعام نہیں تھا، وہ ٹیسٹ تھا. اگر تو پاس ہو جاتا تو اب وہ اس نے انعام بننا تھا. تو انعام اس کے بننے سے پہلے جو ہے وہ فیل ہو گیا. اچھا یہاں نوٹ کر لیں، وہ آج کا معاشرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ، یہاں کیا بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، عزت بھی دی اور نعمتیں بھی دی. اس نے دوسروں کا حق نہیں پہچانا. اور یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی کوئی آپ کو ذمہ داری ملتی ہے نا، اس کے ساتھ کچھ یعنی جس وقت بھی دنیا کے اندر کوئی آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی مقام ملتا ہے نا، اس کے ساتھ کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ قبیلے کے سربراہ ہیں، ملک کے حکمران ہیں. تو اب آپ عزت تو ہے، لیکن کب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا حکمران، قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے. سید القوم خادمہم.
آپ ذرا دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح وہ قوم کی خدمت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں تمہارا حکمران بنا دیا گیا ہوں، اور تمہارا طاقتور سے طاقتور آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے، اگر میں اسے کچھ نہیں سمجھتا۔ کمزور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا اگر وہ کسی کا حق نہیں دے رہا تو۔ اور تمہارا جو ہے وہ طاقتور سے طاقتور آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے اگر وہ کسی کا حق رکھے گا، اور تمہارا کمزور سے کمزور آدمی بھی میرے نزدیک طاقتور ہے اگر میں اس کا حق نہ دلا سکوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ میرے دروازے پر آ کے بیٹھ سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ مجھے گریبان سے پکڑ سکتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں دلاتے تم حکمران، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ موقع نہیں ہے اس میں تفصیل میں جانے کا۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں، آپ گھر کے حکمران ہیں نا، آپ کے ماتحت آپ کے بیوی بچے ہیں، اللہ نے حکمران بنا دیا جی میں تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ اب اپنی بیوی کے حقوق تو وہ دے ہی نہیں رہا، اولاد کے حقوق نہیں دے رہا، بیوی کے نہیں دے رہا، ماں باپ کے نہیں دے رہا، وہ تو فیل ہو گیا یہاں ہی۔ اچھا یہاں نوٹ کر لیں کہ یہاں دونوں کا امتحان ہے، اس کا حکمران بن کر اور بیوی کا ماتحتی میں۔ یعنی اس کو سمجھے نا کہ وہ کسی کو عزت دی تو کسی کو ذلیل کیا۔ ذلیل کا مطلب صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، کمزور کیا نا، کمزور کر دی۔ طاقت اسے کس کو دے دی؟ شوہر کو۔ تو کمزور کس کو کر دیا؟ بیوی کو کر دیا۔ اس کا بھی امتحان ہے کہ اللہ نے مجھے کمزور کیا ہے نا، اس کے تابع کر دیا ہے، اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب میں مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے خلاف تو نہیں جانا، لیکن جہاں جو اس کا حق ہے وہ میں دوں، اس کی حکومت کو تسلیم کروں۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھ لیا، جس طرح ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میری بیوی میرے اگے سر نہیں چک دی، یہ تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ بیوی صرف شوہر کی جو ہے وہ ان باتوں میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جاتی، ان کو ماننے کی پابند ہے۔ تو یہ سمجھ لیں اسی طریقے سے کسی آدمی کو جو ہے وہ کوئی عہدہ مل گیا ہے، کوئی پٹواری ہے، کوئی تھانے دار ہے، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی نمبردار ہے، کسی بھی حیثیت کے اندر ہے، کوئی مل مالک ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی گاہک ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ گاہک کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ دکاندار کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، کچھ مزدور کے اوپر ہیں، کچھ وہ مل مالک کے اوپر جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نا۔ یہ امتحان میں سے گزر رہے ہیں دونوں۔ اب ان میں سے جو ہے نا وہ جو ذلیل ہے، ذلیل سے مراد کمزور ہے، اس نے اپنی اس کمزور حالت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا اس کے مطابق اس نے گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کا حق وہ نہیں دے رہا، وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جیسے کہتا ہے نا ایک مزدور ہے، اس کی روزی تبھی حلال ہوگی اگر اس نے محنت اچھے طریقے سے کی ہے، اور پھر اس کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دی جائے۔ اور وہ مالک جو ہے پھر اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ پھنس جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں جو ذمہ داریاں ہیں، جو حیثیت ہے، جس کو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں اللہ نے مجھے عزت دی، مجھے چودراہٹ دے دی، مجھے یہ مرتبہ دے دیا، اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم امتحان میں سے گزر رہے ہیں، اور ہم اکثر اس کے اندر فیل اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو انعام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ کلا، بالکل نہیں۔ اور اسی طریقے سے جس کو کمزور کیا
جس کو مطلب وہ اعزاز نہیں ملا، وہ کسی کے تابع ہے، کھجل خوار ہو رہا ہے، حالات اس کے روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ صبر ہے، اور اللہ پر توکل کرے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اور اس کے ایمان میں فرق نہ آئے، تو یہ اس کا بھی امتحان ہے۔ تو فرمایا کہ کلا، ایسا نہیں جیسا تو سوچتا ہے یا جیسے تم سوچتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ ہوا یہ کہ جب تجھے دیا گیا تو تو نے وہ یتیم کا حق نہیں دیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم رغبت ہی نہیں دلاتے مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کی۔ اچھا آپ ذرا دیکھیں، یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ میں اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ حقدار ہے تو میں اس کی ہیلپ کروں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ اب یہ اللہ نے مجھے عزت دیا نا، میرے پاس دیا، کوئی ایسا آدمی ضرورت مند آ گیا ہے اور اس کو واقعی وہ حقدار ہے، ٹھگ نہ ہو، وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، تو میں اس کی مدد کروں، تو یہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے نا، یہ میرے لیے عزت بن جائے گا۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ آسان کام نہیں، خود جیب سے نکال کر دینا، ٹھیک ہے نا، اپنے ہاتھ سے نکال کر دینا اور دوسرے کا حق سمجھ کر جو ہے وہ نکال کر دینا، یہ مشکل کام ہے۔ اور انسانوں کے حقوق بھی دوں، اللہ کا حق بھی دوں، اللہ کے دین کے لیے بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہے وہ میں ادا کروں، تاکہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میرے لیے کیا بن جائے، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں اور یہ میرے لیے واقعی عزت بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو یہ ہے امتحان، یہ میرے لیے جو ہے وہ عزت بن جائے۔ تو فرمایا کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ میں تو کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، میرے وسائل نہیں ہیں، یا میری وہ حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو تم کسی سے کروا سکتے ہو۔ کیا کروا سکتے ہو؟ ہیلپ کروا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر میں نہیں کر سکتا، اور کوئی بندہ ایسا آ گیا ہے اور میں کسی کو سمجھتا ہوں، میں اس بندے پر مطمئن ہوں کہ یہ حقدار ہے، اور پھر میں کسی دوسرے سے جو ہے وہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی ہیلپ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سفارش، ترغیب۔ وہ کریں نہ کریں، میرا اجر بن گیا، سمجھ گیا نا۔ یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کوئی سفارش کرے گا، اچھی سفارش کرے گا کسی کی، تو وہ اگر اس نے دیا تو اس کو تو ملنا ہی اجر نا، یعنی اگر وہ جس کے پاس سفارش لے کر گیا کوئی آدمی، اس نے اس کی ہیلپ کر دی، تو اس کو تو جو اللہ دے گا، یہ سفارشی کو بھی دے گا، یَکُن لَّهُ نَصِیبٌ مِّنْهَا، اس کو بھی اس میں سے ملے گا۔ یہ ایسے نہ سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دوسرے انسانوں کے کام آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی حاجت کے لیے جاتا ہے، وقت نکال کے جاتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس شخص سے بہتر ہے جو 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا رہتا ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتے۔ چلو خود نہیں کھلا سکتے تو تمہارے کوئی جاننے پہچاننے والوں میں کوئی ایسا تھا جو اس کی ہیلپ کرتا تو تم کرتے، اس کا تمہیں اجر بھی جو ہے وہ ملتا ہے اس کا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ تم کیسے یہ کرتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم تو وارثوں کی وراثت کھا جاتے ہو، ہیں؟
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یعنی اپنی جیب سے کسی کو دینا. بھائی کوئی آدمی ہے، کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ہیلپ کرنا. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جو وارث ہے میں اس کو محروم کر رہا ہوں، حقدار کو محروم کر رہا ہوں. یعنی جس کا باقاعدہ حصہ بنتا ہے اس کا حصہ تو نہیں بنتا تھا نا، جس کو دینے کا اللہ نے کہا حصہ نہیں بنتا. ایک حساب سے تو بنتا ہی ہے، لیکن بہرحال اس طرح نہیں بنتا جیسے وارث کا بنتا ہے. تو ہم دیکھیں ذرا، بیٹیوں کو تو دیتے ہی نہیں ہے نا. اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ سارے مسلک والے ایسے ہی کرتے ہیں. وہ وہاں اہل حدیث بھی جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی یہ کسی نہ کسی طریقے سے کھا لو بیٹی کا ایسا. اور بس چلے تو بیٹے کا بھی بھائی کا بھی بھائی کھا جاتا ہے، لیکن اب جب چلنے نہیں دیتا تو پھر مجبوراً اسے دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر اس کا بس چل جائے تو کھا جائے گا. فرمایا تم کیا دو گے، جیسے ہم کہتے ہیں تسی کی دینا، تسی تو وارث دی وراثت کھا جاندے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ. جیسے کہتا ہے نا تمہارے دلوں کے اندر جمی ہوئی ہے مال کی محبت. ٹھیک ہے نا، لیکن کتنی دیر کرو گے، کتنی دیر کرو گے. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، کیوں نہیں جس وقت زمین کو جب وہ کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا تو تمہاری مل بھی، تمہارا فیکٹری بھی، اور تمہاری وہ کوٹھی بھی، وہ بھی برابر کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. کتنی دیر چلو گے؟ ویسے تو مرنے کے اوپر ہی بات ختم ہو جائے گی نا، لیکن اینڈ کیا ہے؟ اینڈ تو پھر جو ہے وہ ہر چیز ملیا میٹ کر دی جائے گی. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، کیوں نہیں یاد کرو ایک وقت آئے گا یہ تمہارے جو محل ہیں، وہ جو قوم سمود نے بنائے تھے یا قوم عاد نے بنائے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی ابھی تک کچھ نشان باقی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب سب برابر کر دیا جائے گا. اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا آپ کا رب بھی اور فرشتے بھی صف در صف. یوم حساب آ گیا. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن لے آئی جائے گی جہنم بھی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ وہ جو مجھے عہدہ ملا تھا، وہ مجھے نمبرداری ملی تھی، وہ مجھے جو دولت ملی تھی. اچھا یہ بات نوٹ کر لیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ جی وہ جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ کیا کہتا تھا، کیا نام اس کا، قارون. وہ کہتا تھا کہ یہ جو مجھے ملا ہے کس بنیاد کے اوپر ملا ہے؟ علم کی بنیاد کے اوپر. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا نا تو اس نے کہا یہ جو کچھ میرے پاس دولت ہے یہ کیا ہے؟ میرے علم کی بنیاد، میں ہنر مند ہوں، میرے پاس عقل ہے. اور ویسے ہوتا ایسے ہی ہے، اگر میرے پاس آ گیا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں اس کو عقل نہیں ہے یار، جب میں بس اس کو کام ہی نہیں کرنا آتا. اور یہ نوٹ کر لیں، جس کو دینا ہے اللہ نے تو دینا ہے امتحان کے لیے، تو اس کو عقل بھی دے دے گا. وہ اوپر سے نہیں آئے گا، اسے عقل دے دے گا. ٹھیک ہے نا، اور جس کو نہیں دینا اس کی عقل مار دے گا. ٹھیک ہے. ویسے آپ دیکھیں ذرا اپنے سائیڈ میں یہ لوگ جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، کباڑ کا کام کرتے کرتے فیکٹریوں کے مالک بن گئے. یہاں ہمارے نام ہی مشہور ہی ہے نا، ہم نہیں لیتے نام کسی کا، لیکن فلانا کباڑیا فلانا فیکٹری مالک، مل مالک بن گیا. اور اسی طریقے سے کوئی مل مالک وہ کباڑیا بن گیا ہوگا. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے وہ ایک دوست تھے نا، ان کے پاس میں بیٹھا تھا. یہ کافی پرانی بات ہے. یہاں منڈی کے اندر جو ہے نا وہ کسی آدمی کو اس زمانے میں بڑا تھا 10 لاکھ کی بچت. تو وہ ایسے ایک آدمی نے کہا جی اس دفعہ ہمیں 10 لاکھ بچا ہے تو ہم نے کاٹن فیکٹری کا سودا کر لیا ہے
غالباً بورے والے میں کاٹن فیکٹری جو ہے نا وہاں سے خرید کے یہاں لے آئیں گے. تو وہ جو دوسرا میرا دوست تھا نا جو پاس بیٹھا تھا، تو اس نے بے اختیار کہا، اس نے کہا کہ کبھی ان کو بھی 10 لاکھ بچا ہوگا. یعنی جن سے تم خرید کر لا رہے ہو نا، کبھی ان کو بھی 10 لاکھ بچا ہوگا. آج ان کا نکل گیا اور تمہاری طرف آ گیا. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی میری جیب میں ہے اور کبھی نکل کر ادھر چلا گیا، میں نیچے آ گیا. میں صبح صبح واک کے لیے جاتا ہوں نا، تو ایک جگہ کے اوپر نا 2 دکانیں ہیں. دکانیں کے درمیان جو ہے نا وہ صرف سڑک ہے. کوئی سمجھ لیں کہ کوئی 30 فٹ کی سڑک ہوگی. اچھا، دونوں دکانیں ایک ہی سودا دونوں کے پاس ہوتا ہے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک دکاندار جو ہے نا وہ گندے سے اس کے کپڑے ہوتے ہیں، اور ہاتھ بھی اس کے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اور سودا بھی اس کا بے ترتیبہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے پاس کم از کم 5-7 گاہک کھڑے ہوتے ہیں. اور جو دوسرے سامنے ہے، بہت اچھا کر کے اس نے سودا لگایا ہوگا، بڑا یعنی اپنی طرف سے جھاڑ پونچھ کے کھڑا ہوتا، خود بھی ذرا اچھے کپڑے پہن کے، لیکن آپ یقین کریں کہ ایسے بیچارہ کھڑا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ اس کو میں نے جج کیا، میں نے کہا یار یہ 10 منٹ یہاں کھڑا رہے گا آدمی، وہ سامنے سے کیوں نہیں لیتا؟ بس اللہ تعالیٰ نے دینا اس کو ہے، خود بہت جائے گا گاہک، اسی طرف جائے گا جس کو اللہ. لیکن وہ ہے امتحان میں جس کو دیا جا رہا ہے، اور وہ دوسرا بھی کسی امتحان میں ہی ہے، لیکن وہ اور طرح کے امتحان میں، یہ اور طرح کے امتحان میں. بات یہ ہے، فرمایا یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا کہ وہ میری تو کاراگری نہیں تھی، میرا تو ٹیسٹ تھا، میرا تو امتحان تھا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ میں ڈالا تھا، تو میں ہو گیا فیل، یہ سمجھ کر کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. یعنی وہ جو کچھ دیا تھا اس سے میں عزت بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اسی کو عزت سمجھنا شروع کر دیا نا، یہ غلطی ہوئی. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کیا فائدہ ہوگا اس یاد کرنے کا، یا اب اس نصیحت کا کوئی فائدہ ہے جو اب اسے آئی ہے؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس یاد کرنے کا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو آج کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ سوچا ہوتا، کچھ کیا ہوتا. یہ جو ابھی زندگی شروع ہونی ہے نا، میں نے تو اسی کو سمجھ لیا کہ انعامات آ گئے ہیں، سب کچھ آ گیا ہے نا. اب اگر میں نے اس زندگی جو ابھی میری شروع ہو جانی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے. یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ فیل ہو گیا. اور فرمایا فَالْيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو آج جو اللہ عذاب دے گا اس فیل کو، جو دنیا میں سمجھتا تھا عزت مل گئی ہے، ایسا عذاب کسی نے کبھی نہیں دیا ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، نوٹ کریں یہ عذاب کس بات کے اوپر آ رہا ہے؟ عدم ادائیگی حقوق، جو ہم نارمل ہے ہمارے، ٹھیک ہے نا، ہم ماں باپ کے حقوق نہیں دیتے، ہمسایوں کے حقوق نہیں دیتے، دوسرے معاشرے کے اندر جن کے حقوق ہیں وہ نہیں دیتے. تو فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا، اس میں کوئی نماز کا ذکر نہیں آیا، کوئی روزے کا ذکر نہیں آیا، کوئی حج عمرہ کسی چیز کا ذکر آیا ہی نہیں ہے. یہ تو صرف حقوق کی بات.
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جس طرح وہ باندھ کے رکھے گا نا، کسی نے باندھا بھی نہ ہو، یا کہتے ہیں نا مجرم کو باندھا، پولیس والے نے اس کو پیچھے ہاتھ باندھ لیے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جیسے وہ باندھے گا کسی نے کبھی مجرم کو یا ملزم کو ایسے باندھا بھی نہیں ہوگا، ہل نہیں سکے گا۔ اچھا جی، اب آ گئی ہے تیسری قسم انسانوں کی۔ ایک تو وہ تھے نا کہ جن کو انعام دیا، اور دوسرا محروم کیا، وہ دونوں امتحان میں ہیں۔ اب ان دونوں میں سے جو پاس ہو گئے وہ ہو گئے تیسرے، ٹھیک ہے نا۔ غربت والا بھی فیل ہو سکتا ہے، غربت والا بھی فیل ہو سکتا ہے، لیکن غربت والے کے چانسز ذرا کم ہیں، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ چانسز کس کے ہیں؟ اور اس کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو اب یہاں فرمایا وہ جو پاس ہو کے آ گیا۔ اچھا، یہ فرق سمجھ لیں، وہ جو امیر ہے نا، وہ اگر کامیاب ہو گیا تو اس کو درجہ ملے گا بہت اونچا، غریب کو اتنا اونچا نہیں مل سکے گا، اس لیے کہ اس کا امتحان اتنا سخت نہیں ہے۔ جیب سے نکال کر دینا بہت مشکل ہے، سب سے مشکل کام ہے اپنی رضا کی۔ چور لے جائے، ڈاکو لے جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خود نکال کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ فرمایا اب وہ جو پاس ہو گئے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان۔ کون سی ہے مطمئن جان؟ جو اللہ نے اسے نہیں دیا تو پھر بھی مطمئن ہے، اور اللہ نے بہت زیادہ دے دیا تو پھر بھی مطمئن ہے، اپنے رب کے دیے پر مطمئن ہے، جس حال میں رب نے رکھا ہے وہ بھولا نہیں ہے، یعنی ملنے پر بھی نہیں بھولا اور محروم کیے جانے پر بھی رب کو نہیں بھولا۔ یہ واقعہ جو ہے نا سورہ کہف کے اندر 2 باغ والوں کا ذکر آتا ہے، اگر آپ وہاں پڑھیں نا، تو وہ غریب آدمی جس طریقے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے نا، اب یہاں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے اصل کے اندر وہ اپنی غربت میں بھی نہیں بھولا، ٹھیک ہے نا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی رہا تو وہ تجھ سے راضی ہو گیا، یعنی اس نے تجھے زیادہ دیا۔ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ راضی تو وہ بھی ہو گیا جس نے کہا کہ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، راضی تو ہو گیا، لیکن اس کے راضی ہونے کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے جس کا حق تھا وہ اس نے حقدار کو دیا۔ اگر اس کو کوئی حیثیت ملی ہے تو جن لوگوں کو اس نے عدل اور انصاف یا ان کو فراہم کرنا تھا وہ اس نے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو اپنے گھر والوں کے حقوق اس نے جو وہ دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے مقرر کیے ہیں وہی دینا۔ تو مطمئن وہ ہے جس نے اللہ کی طرف سے وہ جو ضوابط بتا دیے گئے ان کو پورا کر لیا، تو وہ اللہ سے راضی ہو گیا، تو چونکہ اس نے پورے کر دیے تو اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی جو میرے واقعی جنہوں نے میرے بندے میری غلامی اختیار کی تھی دنیا میں، جو وہ لوگ ہیں نا، شامل ہو جاؤ ان میں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ بنیاد کیا ہے کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر جو ہے وہ جو دیا، اگر زیادہ دیا، انعام دیا، عہدہ دیا یا محروم کیا، تو نے میری رضا کے لیے جو بھی اس کے تقاضے تھے ان کو جو ہے وہ پورا کیا، لہٰذا تو پاس ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال کے اندر جو ہے نا وہ
اپنے جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنے معاشرے کے حوالے سے جو ہے وہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔